ننھا سا پودا تھا لیکن یہ پھل دینے والا ہو گیا ہے، اور اس کے فضلہ مختلف جگہوں میں اب دوسری علوم دینیہ کو حاصل کرنے کے سلسلے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس وقت ایک بہت بڑی فضا ہوگی اور بہت بڑا منظر ہم ابھی دیکھیں گے۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد دستار بندی کا ماحول ہوگا، انشاءاللہ وہ منظر بھی ہم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے۔ ایک برکت والا منظر، 3 طلبہ کے سروں پر دستار فضیلت اور دستار حفظ باندھی جائیں گی، حضرت مولانا و مفتی ثناء اللہ صاحب کے ہاتھوں اور دوسرے اساتذہ کرام اور دوسرے ہستیوں کے ہاتھوں ان کے سروں پر وہ پگڑی رکھی جائے گی۔ بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، کوئی بھی مدرسہ ہو اس مدرسے سے محبت کرنی چاہیے، خوب جم کر کے مدرسے کا تعاون کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے مدرسہ سمجھ کر کے مدرسے پر نظر رکھنی چاہیے، دوسری چیزوں پر نظر قطعاً نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے دین کا یہ مرکز ہے، اشاعت دین کا کام آ رہا ہے، جیسا کہ ہمارے سامنے ان بچوں کے ذریعے سے ایک تعلیمی خاکہ پیش کیا گیا اور ہم نے اس کو باقاعدہ طریقے سے اس کو دیکھا اور پرکھا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر مدرسے سے محبت کرنے والا بنائے۔ اب میں پروگرام کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے اور بلا تمہید و تاخیر کے ہمارے اس مدرسے کے لائق و فائق استاد جناب حضرت و مولانا قاری فردوس صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ جلوہ افروز ہیں، میں حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنے کلمات حسنہ سے ہم سامعین کو نوازیں۔ مختصر بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، مہمانان اعظام، حضرات علماء کرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک عظیم مبارک محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ محفل اس جامعہ کی انجمن اصلاح اللسان کا اختتامی پروگرام کی مجلس ہے۔ حضرات، انجمن جو مدارس میں چلا کرتے ہیں اس کا ایک اہم مقصد ہوتا ہے کہ انسان کے اندر، طلبہ کے اندر قوت گویائی اچھے طریقے سے اور کامل طریقے سے آ جائے، کیونکہ قوت گویائی ایک ایسا ملکہ ہے اور ایسی دولت ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ طلباء کرام، یہ طلباء عزیز جو ہے وہ دین کو سیکھ کر دوسروں تک دین کو پہنچانے کا ذریعہ اسی تقریر و خطابت کو بناتے ہیں۔ اسی تقریر و خطابت کے ذریعے سے اور اسی قوت گویائی کے ذریعے سے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء نے دین کو لوگوں تک پہنچایا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے پاس بھیجنا چاہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں عرض کیا، وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ يَرِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ، کہ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، مجھ سے زیادہ اچھی طرح بات کہہ لیتا ہے، لہٰذا آپ میرے ساتھ ہارون کو بھی بھیج دیجیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقریر و خطابت اور قوت گویائی یہ انبیاء علیہ السلام کی انتہائی اہم اور ضرورت کی چیز تھی۔
اسی تحریر و خطابت کو سیکھنے اور سکھانے کا مشغلہ مدارس میں چلا کرتے ہیں، اسی کا آج اختتامی پروگرام ہے۔ آپ حضرات نے اس کا منظر دیکھا اور اس کا جو ہے آپ حضرات نے اس کو دیکھا اور پرکھا، آپ حضرات نے خود محسوس کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جامعہ کو اور ترقیات سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔